الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم دوستو اور بزرگوں، یہ ایک مضمون ہے، اوپر کا سنانا ہے یا اس کا خلاصہ، لیکن اس سے پہلے نماز سے پہلے حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم نے بڑے کھول کر بات کی سود کے اوپر۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا خلاصہ حضرت کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ ہمارے مصلیوں میں سے ایک طبقہ اور ایک بڑی جماعت وہ ہے جو خطبہ شروع ہونے کے بعد ہی تشریف لاتی ہے تاکہ ان کے بھی گوش گزار ہو جائے۔ حضرت شیخ صاحب دعوت برکاتہم کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ سود آدمی کھاتا ہے تو اس کے اوپر جو وبال آتا ہے وہ 5 قسم کے 5 طرف سے آ سکتا ہے۔ ایک تو اخروی، ایک خبر شیطانی، یعنی جب مرنے کے بعد وہ اٹھے گا تو اس طریقے سے اٹھے گا کہ اس کو شیطان نے کھبتی بنا دیا ہو، مدہوش کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مجنون کی طرح، کیونکہ اس کی حرکتیں مجنون اور جنون جیسی ہوتی ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر شیطانی ارشاد فرمایا۔ اشارہ ہے اس طرف کہ جب آدمی سود خوری کا عادی بن جاتا ہے تو وہ اتنا مدہوش ہو جاتا ہے تو اس کو کسی غریب کی غربت پر بھی رحم نہیں آئے گا اور کسی مجبوری پر بھی اس کو رحم نہیں آتا، اور وہ اس کا خون چوسنے کے اوپر تلا رہتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنا مال بڑھاؤں۔ تو ایک تو اس کی وعید خبریں شیطانی کہ مرنے کے بعد وہ اس طریقے سے اٹھے گا جیسے شیطان نے اس کو کھبڑی بنا دیا ہو، شیطان کا اثر اس کے اوپر آ گیا ہو۔ دوسرا اس کے لیے دوامی دوزخ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حضرت شیخ صاحب نے بڑی اچھی تعبیر کی تھی کہ کافر کے لیے خلود فی النار ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کافر اگر وہ تعویل کرتا ہے اور اللہ نے حرام کیا ہے سود کو، وہ حلال سمجھتا ہے، تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، تب کو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ حرام ہے اس کے بعد بھی کھاتا ہے سود، تو وہ اس کے لیے مقصد طویل یعنی لمبی مدت تک اس کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تیسری حضرت شیخ کی بات کا خلاصہ، تیسری وعید جو تھی وہ محق یعنی مٹانا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ صدقہ کرتا ہے تو مرنے کی دنیا میں بھی اس کی برکات آدمی دیکھتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا نفع ملتا ہے، لیکن جو آدمی سود لیتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا مال اس کی کچھ بھی کام نہیں آتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس اسباب راحت تو ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس کا اے سی ہے اور ایئر کنڈیشن روم ہے، کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کے لیے راحت نہیں ہوگی۔ یہ محق یعنی اس کو مٹانا، کم کرنا، اس کی زندگی سے راحت اور آرام ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ کفر کی، یعنی اگر سود سے نہیں روکا نہیں، خود تم مومنین، اگر تم مسلمان ہو تو سود سے باز آ جاؤ۔ پوری آیت کا خلاصہ یہ، اگر نہیں آتے ہیں سود سے باز نہیں آتا ہے تو خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کو سود تک پہنچا دے۔ اور جو 5ویں بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ جو آدمی سود سے نہیں رکتا ہے تو وہ تیار ہو جائے، اور قیامت کے دن اعلان بھی ہوگا کہ سود خور میدان میں ہتھیار لے کر آ جائے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک خون کی نہر ہے، ایک آدمی اس کے اندر ہے اور ایک دوسرا آدمی باہر کھڑا ہے، اس کے پاس پتھر ہے۔ تو جو نہر کے اندر جو آدمی ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو باہر والا اتنی زور سے اس کو پتھر مارتا ہے کہ وہ واپس اپنی پہلی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھ میں فرشتے تھے ان سے دریافت کی یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سود خور ہے، کیونکہ آدمی جب سود لینے کا عادی بن جاتا ہے تو وہ غریبوں کا اور محتاجوں کا خون چوستا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سود کی نہر کے اندر کھڑا کر دیا۔ معراج میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدمی ہیں اور ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، گویا کہ مکان ہے، اور اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے، اگر پوری مسجد میں سے ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ آ جائے تو امید ہے کہ پوری مسجد خالی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر تو آدمی کا پیٹ پورا بھرا ہوا ہے اور وہ تمام سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سود خور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے اوپر اتنی سخت وعید فرمائی کہ اس کا ادنا درجہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، ادنا درجہ نارمل اس کی سزا، اس کا جو شدت ہے اس کی وہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ اس کا نارمل اور ادنا درجہ ہے، تو اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کی کتابت اور کرنے والے پر، اس کے گواہ دینے والے پر بھی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ ناصر ہمارے سماج کے اندر بہت پھیل رہا ہے، تو مضمون تھوڑا پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بدقسمتی سے کافی مدت سے ایک بہت بڑا گناہ جس کی قرآن و حدیث میں انتہائی مذمت اور قباحت بیان کی گئی ہے، اس میں ہماری سماج کے کئی مرد اور عورتیں مبتلا ہیں، اور وہ سود کا گناہ ہے جس کے کاروبار کرنے والے آدمی کو قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان جنگ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے نہ صرف لینے والے کو مستحق لعنت قرار دیا ہے بلکہ سود دینے والے کو بھی اور سودی لین دین لکھنے والے کو بھی اور اس پر گواہ بننے والے کو بھی مستحق لعنت ٹھہرایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کے گناہ کے 70 یعنی 70 درجات ہیں، ان میں سے ادنا درجہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرنا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سود کے شبہ سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ سود ہمارے معاشرے میں، سود ہمارے مذہب میں قطعی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے جس کے ارتکاب سے آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور ایسے معاشرے میں جہاں سودی کاروبار چلتا ہو، آسمانی آفات و مصائب نازل ہوتے ہیں اور رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی نحوست سے معاشرہ قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قاتل الفقر ان یکون کفرا، خطرہ ہے کہ فقیری کہیں کفر تک نہ پہنچ جانے کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ سود کی حقیقت، اس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں جاننے کے بعد کیا کوئی مسلمان سودی کاروبار کر سکتا ہے؟ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس طرح کے ادارے چلانے والوں کے ایجنٹ ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں ہیں، جو اپنے تھوڑے دنیاوی فائدے کے خاطر اس عظیم گناہ کو نیکی کا کام سمجھ کر محلہ محلہ جا کر سودی قرض دلاتے ہیں۔ ایسے ایجنٹوں سے بھی معاشرے کو بچانا ضروری ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہوش کے ناخن لیں اور اپنی اولاد کے اوپر بڑی کڑی نگاہ رکھیں۔ رات کل یہ بات پہنچی کہ 11-12 میں کلاس میں یعنی 17-18 سال کے بچے ہمارے 5,000 کا لون لیتے ہیں اور اس کی عوض میں 6,000 20% سود دیتے ہیں۔ اس کا وبال ہمارے سماج کے پوری ملت کے اوپر آ سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں تھوڑا چوکس اور چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہماری پنچ بھی اور علماء بھی بہت متفقین ہیں، اور انشاءاللہ کریم مستورات چونکہ اس کے اندر ہماری مستورات بھی بہت مبتلا ہے۔ ایسی کارگزاری بھی ملی ہے کہ بچیوں والا مکان ہے،
گھر کے اندر ایک متعلقہ جوان بیٹی ہے اور وہ جو ادارے چلانے والے 11 بجے سے آ کر 4 بجے 6 بجے تک گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جنہوں نے لون لی ہے ان کا ہفتہ لینے کے لیے، ان سے پیسے لینے کے لیے، اس لیے مصنوعات کے لیے انشاءاللہ مجلس ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.